السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ کے تعلق سے پڑھ لیا ہے اور مرکب اشاری کے تعلق سے بھی پڑھ لیا ہے۔ آج الحمدللہ ہم لوگ مرکب اضافی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ ہم نے آپ لوگوں کو جملہ اسمیہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں دو پارٹ سے ہوتے ہیں۔ پہلے والے پارٹ کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے والے پارٹ کو خبر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر پر پیش شو کرتا ہے، پیش آتا ہے۔ مبتدا خبر پر کبھی زبر نہیں آتا، نہ زیر آتا ہے، بلکہ پیش آتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا مرکب اشاری کے حوالے سے کہ مرکب اشاری میں بھی دو پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلے والے پارٹ کو اسم اشارہ کہتے ہیں اور دوسرے والے پارٹ کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے مرکب اشاری بنتا ہے۔ مرکب اشاری میں یہ بھی بتایا تھا مشار الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی دوسرا والا پارٹ الف لام کے ساتھ آتا ہے، معرفہ بن کے آتا ہے مشار الیہ۔ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے مرکب اشاری بنتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ مرکب اشاری جو ہیں کبھی مبتدا کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے، کبھی خبر کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے۔ آج ہم لوگ مرکب اضافی کے حوالے سے دیکھیں گے۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا، بنایا جائے گا، استعمال کیا جائے گا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم لوگ سمجھیں گے۔ تو یاد رہے، جس طرح جملہ اسمیہ میں دو پارٹ ہوتے ہیں، مرکب اشاری میں دو پارٹ سے ہوتے ہیں، اسی طرح مرکب اضافی میں بھی دو پارٹس ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں، دو اسم ہوتے ہیں، تب جا کے یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ پہلے والے پارٹ کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے والے پارٹ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ مل کر کے یہ پھر آپس میں مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ عربی زبان میں یاد رہے کہ مضاف جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اردو زبان میں ایسا نہیں ہوتا، اردو زبان میں پہلے مضاف الیہ آ جاتا ہے، بعد میں مضاف آتا ہے، مگر عربی زبان میں مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، تو ترجمہ کرتے وقت بیچ میں یعنی مرکب اضافی کے بیچ میں، یعنی مضاف الیہ کے درمیان ترجمہ کرتے وقت ہم کا استعمال کرتے ہیں، اردو کا ہم کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر ہم کی لگایا کرتے ہیں یا کے لگایا کرتے ہیں۔ ترجمہ کرتے وقت یاد رکھیں کہ کا یا کی یا کے لگے گا، تب مرکب اضافی کا ترجمہ صحیح ڈھنگ سے ہو پائے گا، ورنہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ مضاف الیہ ہے کیا، اس کو بھی سمجھ لیں۔ مضاف کس کو کہتے ہیں اور مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں، یہ تو سمجھ گئے آپ کی مرکب اضافی میں مضاف ہوتا ہے، دو پارٹ ہوتے ہیں، پہلے والے کو مضاف کہا جاتا ہے، دوسرے والے کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مگر یہ مضاف ہے کیا، تو مضاف کو سمجھیے بہت آسان انداز میں۔ مضاف کا مطلب ہوتا ہے دوستو، جیسے کوئی سامان ہو، کوئی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایکس وائی زیڈ، اس سامان کو ہم نسبت دیں گے، اس سامان کو ہم جوڑیں گے، کس کے ساتھ جوڑیں گے، جو اس کا مالک ہے، جس کا وہ سامان ہے، اس کے ساتھ ہم
جوڑ دیں گے، نسبت دے دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سامان کو یا جو بھی چیز ہے جس کو ہم جوڑ رہے ہیں اسی کو ہم مضاف کہیں گے، اور جو اس کا مالک ہے جس کے ساتھ ہم نسبت دے رہے ہیں، جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اسی کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں. اب اردو میں کچھ مثال دیکھ لیں آپ. جیسے ہم نے کہا زید کا قلم، زید کا قلم. اب اس جملے میں آپ دیکھیں، قلم کوئی سامان ہے، کوئی چیز ہے، تو قلم کو ہم نے زید کے ساتھ جوڑ دیا. قلم کا مالک کون؟ زید ہے. تو قلم کو ہم نے زید کے ساتھ جوڑ دیا، زید کے ساتھ نسبت دے دی کہ زید کا قلم، زید کا قلم. تو اب یہ قلم جو سامان ہے اسی کو ہم کہیں گے مضاف، اور جس کا سامان ہے یعنی قلم جس کا ہے یعنی زید کا ہے تو زید کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ کہیں گے. اسی طرح دوسری مثال دیکھیں. ہم نے کہا زید کی کتاب، زید کی کتاب. کتاب کا مالک کون؟ آپ کہیں گے زید. کتاب کو کس کے ساتھ جوڑا؟ آپ کہیں گے زید کے ساتھ جوڑا. تو زید کے ساتھ جوڑا گیا، زید مالک ہے کتاب کا، تو زید کیا بنا؟ زید مضاف الیہ بنا. اور کتاب کوئی سامان ہے، کوئی چیز ہے، تو اور کتاب کو جوڑا جا رہا ہے، تو جو سامان ہے جس کو جوڑا جا رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے، مضاف کہیں گے. تو ان دونوں جملوں میں قلم مضاف ہے، اسی طرح کتاب بھی مضاف ہے. زید جو ہے دونوں جملوں میں مضاف الیہ ہے. ہم نے کہا ریحان کا گھر، ریحان کا گھر. اب گھر کوئی چیز ہے، گھر کو کس کے ساتھ جوڑا؟ ریحان کے ساتھ. تو گھر ہوا مضاف، اور ریحان کے ساتھ ہم نے جوڑا، ریحان کے ساتھ گھر کو نسبت دی. تو جس کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں، جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یعنی جو اس کا مالک ہے وہ بنے گا مضاف الیہ، یعنی ریحان اس جملے میں مضاف الیہ ہے. تو عزیزان گرامی، بیچ میں دیکھیے کا بھی آ رہا ہے. ہم نے پہلے کیا بتایا کہ مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے وقت بیچ میں کا لگایا جائے گا، یا کہیں سیٹنگ کے حساب سے کی آئے گا، کہیں پر یا کے آئے گا. تو یہ کا کی کے اپنے دماغ میں رکھیں. اب یہ اردو کے جملے ہیں، مگر اس کو عربی کیسے بنائیں گے ذرا یہ سمجھتے ہیں. تو ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اردو میں ہم نے کہا کہ زید کا قلم. اب یہ اردو کا جملہ ہے، اس کو عربی میں بنائیں تو قلم کو پہلے لائیں گے عربی میں اور زید کو بعد میں رکھیں گے. تو یہ بن جائے گا عربی میں قلم و زیدن. کیا بنے گا؟ قلم و زیدن. اسی طرح زید کی کتاب، یہ اردو کا جملہ ہے، اس کو عربی بنائیں تو یہ ہو جائے گا کتاب و زیدن، یعنی سامان پہلے آئے گا اور جس کا سامان ہے وہ بعد میں آئے گا. تو کہیں گے کتاب و زیدن، کتاب و زیدن، یعنی سامان پہلے اور جس کا سامان ہے وہ بعد میں، چیز پہلے اور جس کی چیز ہے وہ بعد میں. اس طرح عربی میں جملے بنیں گے. کچھ مثالیں اور دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر. اب بیت یہ کوئی چیز ہے، بیت اس کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہم نے تو بیت ہوا مضاف اور اللہ ہوا مضاف الیہ. بیت اللہ اللہ کا گھر. اسی طرح مسجد الرسولی، مسجد الرسولی، مسجد کیا بنے گا؟ مضاف
الرسول مضاف الیہ، بیچ میں ترجمہ کرتے وقت کا کی کے کا استعمال کیا جائے گا۔ تو مسجد الرسولی، رسول کی مسجد، رسول کی مسجد۔ اب یہاں دیکھیے کی کا استعمال ہو رہا ہے بیچ میں۔ یوم الجمعتی، جمعہ کا دن، جمعہ کا دن، اس جملے میں کا استعمال ہو رہا ہے۔ یوم کو جمعہ کے ساتھ نسبت دی گئی، یوم الجمعتی، جمعہ کا دن۔ اچھا یہاں پر دوستو ایک بات اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی مضاف پر جو ہے الف لام نہیں آئے گا، یہ بات دماغ میں رکھیں، نوٹ کر لیں بالکل، کہ مضاف پر یعنی جو چیز ہے، جو سامان ہے جس کو ہم نسبت دیں گے اس پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا۔ وہ معرفہ والا جو الف لام ہوتا ہے وہ الف لام کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، بغیر الف لام کا آئے گا، سمجھ لیں۔ اب ان مثالوں میں دیکھیں، یوم الجمعتی، یوم مضاف ہے، اس پر الف لام نہیں آیا ہے۔ یوم الجمعتی، جمعہ کا دن، تو مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں۔ اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس پر الف لام آ سکتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، یعنی مضاف الیہ پر زیر آئے گا، حالت جر کا مطلب زیر آئے گا، حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو چاہے واحد مذکر اس میں ہو یا واحد مؤنث اس میں ہو، اگر وہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہے ہیں تو زیر شو کرے گا، یاد رکھیں، یعنی وہ اس میں حالت جر میں ہوگا۔ ہاں غیر منصرف اس میں مضاف الیہ آئے تو عزیزان گرامی پھر زیر نہیں آتا، زبر آتا ہے، لیکن پھر بھی اس مضاف الیہ کو ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے، مجرور ہے یہ اس میں۔ اسی طرح جب مضاف الیہ تثنیہ آ جائے تو تثنیہ کی دو صورتیں تھیں، آنے کی اور اینے کی، یعنی ایک الف نون والا تثنیہ اور ایک یہ نون والا تثنیہ۔ تو جب مضاف الیہ تثنیہ بن کے آئے گا تو تثنیہ آنے والا نہیں آئے گا، مضاف الیہ اینے والا استعمال ہوگا۔ ہاں چونکہ اینے والا تثنیہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ حالت نصب اور حالت جر کی صورت ہے، تو کوئی بھی تثنیہ اس میں ہو جب وہ مضاف الیہ کی جگہ پر آئے گا تو آنے والا تثنیہ نہیں آئے گا بلکہ یہ نون والا تثنیہ آئے گا، جیسے مسلمینی، کتابینی، اس طرح والا تثنیہ آئے گا۔ اور جمع سالم مذکر بھی دو طرح کا جمع سالم ہے، ایک ہے اونا والا اور ایک ہے اینا والا، ایک ہے واو نون والا اور ایک ہے یہ نون والا جمع سالم مذکر۔ تو اونا والا جو جمع سالم ہے وہ حالت رفع والی صورت ہے، اینا والی جو جمع سالم ہے یعنی یہ نون والی جو جمع سالم ہے یہ حالت نصب اور حالت جر والی صورت ہے۔ تو کبھی بھی جمع سالم مذکر جب ہم مضاف الیہ کی جگہ پر لائیں گے تو اینا والا جمع سالم لائیں گے، یعنی یہ نون والا جمع سالم آئے گا، چونکہ یہ نون والا جمع سالم یہ حالت نصب اور حالت جر کی صورت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اور مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ تنوین نہیں آئے گی، تنوین کا مطلب یعنی دو پیش نہیں آئے گا، دو زبر نہیں آئے گا، دو زیر نہیں آئے گا پہلے والے پارٹ پر۔ اگر پیش بھی آئے گا تو ایک آئے گا، زبر آئے گا تو ایک ہی آئے گا، زیر بھی آئے گا تو ایک ہی آئے گا، ڈبل ڈبل نہیں آئیں گے مضاف پر۔ تو ان مثالوں کو دیکھیے، آپ سمجھتے جائیں گے۔ مقام ابراہیمہ، ابراہیم کا مقام، ابراہیم کی جگہ۔ اب یہاں دیکھیے میں مقام ابراہیمہ پڑھ رہا ہوں، ابراہیمہ، ابراہیمہ یہ مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے،
مگر اس پر زیر نہیں پڑھ رہا ہوں میں. کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابراہیمہ جو ہے یہ غیر منصرف اس میں ہے. ابراہیم نبی کا نام ہے نا. ہم نے بتایا ہے غیر منصرف کی بحث میں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 نبی کے. 6 نبی کے نام منصرف ہیں، باقی تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں. اور غیر منصرف اس میں جو ہوتا ہے وہ حالت جر میں زبر کے ساتھ شو کرتا ہے، زبر اس پر آتا ہے، زیر نہیں آتا. تو اس لیے یہاں ابراہیمہ یہ حالت جر میں ہے مگر زیر نہیں آ رہا ہے بلکہ زبر آ رہا ہے. تو غیر منصرف اس میں جب حالت جر میں ہوتا ہے تو اس پر زیر نہیں آتا بلکہ کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے. مقام ابراہیمہ، ابراہیم کا مقام. شارع المطاری، شارع المطاری ایئرپورٹ کی روڈ، ایئرپورٹ کی سڑک، ایئرپورٹ کی سڑک. اب دیکھیے مضاف پر کہیں بھی الف لام نہیں آ رہا ہے. جامع قرطبہ، جامع قرطبہ، قرطبہ کی جامع مسجد. شجر التینی، انجیر کا درخت. درس القرآن، قرآن کا درس. غسل الثیاب، کپڑوں کا دھونا، کپڑوں کا دھونا. اب ان جملوں میں جو مضاف ہیں نا وہ سب مذکر مضاف ہیں. اب مؤنث مضاف کو دیکھیں ذرا. سنت الرسولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جریدۃ الہند، ہندوستان کے اخبار، ہندوستان کے اخبار. لیلۃ الہجرتی، ہجرت کی رات. بئر زمزمہ، زمزمہ میں زبر پڑھ رہا ہوں، زمزمہ یہ غیر منصرف ہے. زمزم کا کنواں. ارض فلسطین، ارض فلسطین، فلسطین کی زمین. فلسطینہ میں پڑھ رہا ہوں زبر کے ساتھ، آخری والا حرف زبر پڑھ رہا ہوں. کیوں بھائی؟ فلسطین ملک کا نام ہے. ہم نے بتایا ہے کہ ملک و شہروں کے جتنے بھی نام ہیں سب غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف جب حالت جر میں ہوتے ہیں تو زیر نہیں آتا بلکہ زبر آتا ہے. ارض فلسطین، فلسطین کی زمین. ساعۃ الجداری، دیوار کی گھڑی. اشجار التفاح، سیب کے درخت، سیب کے درخت. دروس الکتابی، کتاب کے سبق. یہ دروس یہ جمع ہے درس کی، یعنی بہت سے سبق. کتاب کے سبق. ایام اللہ، اللہ کے دن. ایام یہ یوم کی جمع ہے، جمع مکسر ہیں یہ سب اسما. ایام اللہ، اللہ کے دن. عزیزان گرامی، مرکب اضافی کو اچھی طرح سمجھیں. مرکب اضافی کبھی مبتدا کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے، کبھی خبر کی جگہ پر آ سکتا ہے. مرکب اضافی کوئی مشکل نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہ سامان یا کوئی چیز ہے وہ پہلے آئے گا عربی میں، اور جس کا سامان ہے، جس کی چیز ہے، جس کے ساتھ نسبت دے رکھے ہیں اس کو بعد میں لائیں گے. پہلے والے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف مضاف الیہ مل کر کے مرکب اضافی بنتا ہے. اور مضاف پر یعنی پہلے والے پارٹ پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی، یعنی 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر نہیں آئے گا بلکہ 1 پیش آئے گا یا 1 زبر آئے گا یا 1 زیر آئے گا. مضاف الیہ یعنی دوسرا والا پارٹ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. منصرف اس میں ہے تو اس پر زیر شو کرے گا، غیر منصرف اس میں ہے تو اس پر زبر شو کرے گا. تثنیہ اس میں مضاف الیہ ہے تو وہ عینے والا تثنیہ آئے گا، یعنی یہ نون والا آئے گا تثنیہ. اور جمع مذکر سالم ہے تو یہ نون والا جمع مذکر سالم آئے گا مضاف الیہ کی جگہ پر، چونکہ یہ نون والا یہ حالت جر کی صورت ہے جمع کی. عزیز طلبہ اکرام، ویڈیو کو بار بار سنیں اور مرکب اضافی کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ جملہ بنانا آ جائے. اور مجھے دعاؤں سے نوازیں. لائک سبسکرائب ضرور کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.